بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ دوستو، اس مشہور کلام کو لکھنے والے ہیں حضرت بیدم شاہ وارسی، جو سلسلہ وارثیہ کے مشہور بزرگ اور صوفی شاعر گزرے ہیں، اور جن کا کلام ہر اہل ذوق اور تصوف سے تعلق رکھنے والے شخص کو ضرور پسند ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی امام الاولیاء حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے مرید اور آپ کے سلسلے کے ان خوش نصیب احرام پوش فقیروں میں سے ہیں جنہیں سرکار وارث پاک نے اپنے دست اقدس سے احرام عطا فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت بیدم شاہ وارسی کی زندگی کے مختلف حصوں پر روشنی ڈالیں گے، اس لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور بیدم کی زندگی کے انداز حجابانہ میں بے خود ہو جائیں۔ پیارے دوستو، میں ہوں بلال راز۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ الرحمہ کی پیدائش 1876 عیسوی کو اتر پردیش کے مشہور شہر اٹاوا کے محلہ شاہ محمود میں ایک سید گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید انور حسین تھا۔ حضرت بیدم کا اصل نام سید غلام حسین تھا، جو آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا تھا۔ تذکروں میں کہیں کہیں آپ کا ایک دوسرا نام سراج الدین بھی ملتا ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اٹاوا میں ہی ہوئی اور یہاں آپ نے حضرت واحد حسین اٹاوی سے عربی، فارسی اور پنڈت رام غلام سے سنسکرت کی تعلیم حاصل کی۔ آپ عربی، فارسی، اردو، ہندی، سنسکرت اور اودھی زبانوں کے ماہر تھے۔ آپ کو بچپن سے ہی شاعری سے لگاؤ تھا۔ آپ شروع میں دوسرے استاد شاعروں کی غزلیں گنگنایا کرتے تھے، بعد میں آپ نے شعر کہنا شروع کیے۔ آپ اپنے کلام کی اصلاح کے لیے آگرہ تشریف لے گئے اور وہاں آتش مرحوم کے شاگرد حیدر مانک پوری کے جانشین جناب نثار اکبر آبادی ابوالعلائی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے شاگرد ہوئے۔ استاد نثار اکبر آبادی کی توجہ سخن نے آپ کو بہت جلد ایک قادر الکلام اور مستند و مقبول شاعر بنا دیا۔ آپ اپنے صوفیانہ عارفانہ کلام اور مخصوص اسلوب سخن کی وجہ سے سراج الشعراء اور لسان الطریقت کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت وارث پاک اٹاوا تشریف لائے تو وہاں آپ کی آمد کی خوشی میں ایک محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت بیدم وارسی اس وقت کم عمر ہی تھے۔ محفل میلاد میں حضرت بیدم نے وہاں ایک نعت پڑھی تو ساری محفل پر ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت وارث پاک آپ کی نعت خوانی سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ بچہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، سنو یہ میرا ہے۔ حضرت بیدم کی دادی جان وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے جب یہ سنا تو بڑی پریشان ہوئیں اور وارث پاک سے عرض کی، شاہ صاحب یہ میرا ایک ہی پوتا ہے جو بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ حضرت وارث پاک نے ان سے فرمایا کہ ہاں یہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ حضرت بیدم تبھی سے حضرت وارث پاک کے دیوانے ہو گئے اور آپ کے مرید ہو کر آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضرت بیدم وارسی کی عمر جب 16-17 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آستانہ وارث پر حاضر ہوئیں اور وارث پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیں کہ حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اسے میرے ساتھ جانے اور شادی کرنے کی اجازت دیں۔
حضور وارث پاک کچھ فرماتے اس سے پہلے حضرت بیدم سرکار وارث پاک کے قدموں میں گر گئے اور رو کر عرض کرنے لگے کہ حضور اب تو اس دل میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں سما سکتا۔ سرکار وارث پاک مسکرائے اور فرمایا، بیدم بیدم، مزہ تو تبھی ہے کہ دنیا بھی ساتھ رہے اور صنم بھی ساتھ رہے۔ پھر حضرت بیدم پیر و مرشد کے حکم سے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر اٹاوا تشریف لے گئے اور وہاں جا کر شادی کی رسم ادا کی۔ سن 1898 عیسوی عید کے دن جب حضرت بیدم شاہ وارسی کی عمر 22 سال تھی، حضرت وارث پاک نے آپ کو احرام دے کر بیدم شاہ کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے بعد سے آپ نے احرام کو ہی اپنا مستقل لباس بنا لیا اور پوری زندگی اسی فقیرانہ بھیس میں گزار دی۔ ابتدا میں آپ عشق مجازی کی طرف مائل تھے، لیکن پیر و مرشد سرکار وارث پاک کی نگاہ کرم نے آپ کی دنیا ہی بدل دی اور آپ عشق حقیقی کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے حضرت وارث پاک کی خدمت میں رہ کر آپ سے تصوف و روحانیت کی منزلیں طے کی اور اپنے مرشد سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ آپ کو حضرت وارث پاک کی قربت بہت میسر ہوئی۔ آپ کو اپنے مرشد سے عشق تھا، جس کا اظہار آپ نے جا بجا اپنے اشعار میں کیا ہے۔ اسی نسبت سے آپ کو وارث پاک کا خسرو کہا جاتا ہے۔ حضرت بیدم شاہ ایک صوفی بزرگ اور درویش انسان تھے۔ دکھاوا اور ریاکاری سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ بہت نرم، عمدہ اخلاق کے مالک اور نہایت سادہ طبیعت انسان تھے۔ آپ اپنی بڑائی اور بزرگی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتے۔ عشق رسول آپ کے سینے کو مدینہ بنائے ہوئے تھا، جس کا اظہار آپ کے کلام سے اچھی طرح ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی نیا کلام لکھتے تو سب سے پہلے اسے سرکار وارث پاک کو سناتے، بعد میں کسی دوسرے کو سناتے۔ پیر و مرشد کے وصال کے بعد بھی آپ کا یہی معمول رہا۔ جو نیا کلام کہتے تو سب سے پہلے آستانہ وارث پاک پر آ کر سناتے۔ موقع محل کی مناسبت سے فی البدی شعر کہنے میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ علامہ اقبال جیسے مفکر ملت اور حکیم الامت بھی بیدم وارسی کی لیاقت و صلاحیت کے قائل تھے۔ بیدم وارسی جب کبھی لاہور تشریف لے جاتے تو علامہ اقبال ان سے ملاقات کرنے ضرور آتے۔ ایک بار کی بات ہے کہ لاہور میں علامہ اقبال اور بیدم وارسی ایک تانگے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ علامہ صاحب نے بیدم وارسی سے فرمایا کہ ہم لاہور قلعہ جا رہے ہیں، جہاں آج ایک مشاعرہ ہوگا، آپ بھی ساتھ چلیں اور وہاں اپنا کلام سنائیں۔ بیدم وارسی یہ سن کر تھوڑا چوکے اور حسب عادت انگلی میں چابی گھمانے لگے اور ساتھ ہی ساتھ فکر سخن کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ہی حضرت بیدم نے تانگے میں ایک نئی غزل کہہ لی جو انہوں نے لاہور قلعے کے مشاعرے میں سنائی۔ اس غزل کا ایک مشہور شعر ہے، مجھے روتے جو دیکھا کر لیا پھر وصل کا وعدہ، مجھے روتے جو دیکھا کر لیا پھر وصل کا وعدہ، پھر ایک بہتے ہوئے پانی پہ بنیادیں مکاں رکھ دی۔ آپ بہت زود گو یعنی جلدی شعر کہنے والے تھے۔ عالم یہ تھا کہ باتیں کرتے جاتے اور شعر کہتے جاتے، گویا شاعری کرنا آپ کے لیے باتیں کرنے کی طرح آسان ہو۔ انتہا یہ تھی کہ ایک ہی مصرعِ طرح پر آپ 40-50 اشعار 30-40 منٹ میں نہایت روانی و آسانی سے قلم بند کر دیتے۔ آپ درویش صفت اور سلسلہ وارسی کے نامور فقراء میں سے تھے، اس لیے آپ نے اپنے کلام کی حفاظت و اشاعت پر دھیان نہیں دیا۔ اس باعث آپ کا بہت سا کلام ضائع ہو گیا۔ آپ کو شہرت اور نام و نمود سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اپنے مرشد کے عشق میں مٹ کر بے نام و نشاں ہو جانا ہی آپ کا مقصد تھا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں
مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ آپ کا کلام ارمغان بیدم مصحف بیدم کے نام سے شائع ہوا۔ اس میں آپ کی 60 کے قریب نعتیں اور 400 سے زیادہ غزلیں موجود ہیں۔ آپ کی غزلوں میں بھی نعتیہ حوالے سے بکثرت اشعار موجود ہیں۔ آپ کے کلام میں وحدت الوجود، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، محبت اہل بیت کا اظہار، حسن و عشق، ہجر و فراق کا درد، قربت و وصال کی لذتیں، دنیا کی بے ثباتی، فکر آخرت، روحانی کیفیت و احساسات جیسے مضامین بکثرت پائے جاتے ہیں۔ آپ ان شاعروں میں سے ہیں جن کا کلام اردو ادب کی روح اور قوالیوں کی جان ہے۔ حضرت بیدم کے کلام کو رب تعالی نے وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ کا کلام لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے۔ صوفیہ کی مجالس ہوں یا میلاد کی محافل، سما خانے ہوں یا روحانی میخانے، دربار ہوں یا خانقاہیں، کلام بیدم کی گونج آج بھی ہر جگہ سنائی دیتی ہے۔ شورش کاشمیری نے آپ کے متعلق فرمایا کہ آپ ایسے صوفی شاعر ہیں جن سے خانقاہیں گونجتی ہیں۔ مشہور صوفی اور مفکر مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی علیہ رحمہ کلام بیدم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک غالب اور ذوق وغیرہ اردو کے روحیں روا تھیں، لیکن کلام بیدم سے اردو میں روحانی جان پیدا ہو گئی ہے۔ بیدم تخلص ہی پورا کلام ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تخلص کی تفسیر و تشریح ہے، اور جب تک اردو کے دم میں دم باقی ہے کلام بیدم ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرت بیدم وارسی نے تمام عمر کسی اہل دنیا کی مدح و ستائش نہیں کی، ہمیشہ اپنی عقیدتوں کا مرکز اپنے محبوب حقیقی کی ذات کو بنائے رکھا، اور ہمیشہ اپنے محبوب حقیقی کی ہی تعریف و توصیف کرتے رہے۔ آپ ہمیشہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے۔ آپ نے انتہائی فقیرانہ زندگی گزاری اور دنیا کے عیش و آرام کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بیدم شاہ وارسی کی 2 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے سید غلام وارث حسین اور سید ایاز وارث تھے، جن سے آپ کا سلسلہ نسب جاری ہوا۔ میدان شاعری میں آپ کے بہت سے شاگرد تھے جنہوں نے آپ سے شاعری کے اسرار و رموز سیکھے اور مستند شعراء کی صف میں شامل ہوئے۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت عنبر شاہ وارسی جالندھری، حضرت سید حیدر شاہ وارسی، حضرت حیرت شاہ وارسی نے کافی شہرت حاصل کی۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کا کلام مصحف بیدم اور ارمغان بیدم کے نام سے دستیاب ہے۔ کلیات بیدم کے نام سے آپ کا تمام کلام شائع ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی منظوم سوانے پھولوں کی چادر کے نام سے تحریر فرمائی۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کے مشہور کلاموں میں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں، نہ جدا کرو خدارا مجھے اپنے آستاں سے، وغیرہ قابل تذکرہ ہیں جنہیں بین الاقوامی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کا انتقال 60 سال کی عمر میں 9 رمضان المبارک 1355 ہجری مطابق 24 نومبر سن 1936 عیسوی کو حسین گنج لکھنؤ میں ہوا۔ آپ کے جسد خاکی کو آپ کی وصیت کے مطابق دیوا شریف لا کر شاہ اویس قبرستان میں دفنایا گیا، جہاں آپ آج بھی ابدی نیند سو رہے ہیں۔
اسی قبرستان میں آپ کے مزار سے چند قدموں کے فاصلے پر سرکار وارث پاک کے والد ماجد سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار شریف مرجع خلائق ہے۔ سرکار وارث پاک کے مزار سے کچھ دوری پر ہی حضرت بیدم شاہ وارثی اور سرکار قربان علی شاہ کے مزارات ہیں۔ یہ جگہ دادا میاں کا مزار اور نمائش میدان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت بیدم کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 90 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جناب بیدم آج بھی لاکھوں دلوں میں بستے ہیں، اور بعد فنا بھی بیدم کو سرکار وارث پاک کے صدقے حیات جاویدانی حاصل ہے۔ اسی سنگ آستاں پر کسی دن فنا بھی ہوگا، اسی سنگ آستاں پر کسی دن فنا بھی ہوگا، کہ بنا ہوا ہے بیدم اسی خاک آستاں سے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔